الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم ربی زدنی علما۔ آج کی کلاس میں ہم ختم نبوت اور رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا اعتقاد رکھے یا کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن مانے، وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بطور نبی نہیں بلکہ بطور امتی ہوگی۔ چنانچہ تفسیر میں ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ شریعت محمدیہ کے ایک پیروکار کی حیثیت سے ہوگی، گویا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وہ سب نبیوں میں پچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ عز و جل نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نبوت میں آپ کے ساتھ شریک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ قادیانی دعویٰ کیا تھا، کچھ کافی تھے، تو اس لیے ہم کو ہمارے اس پر عقیدہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور خاتم النبیین ہیں۔ دوسرا جو ہمارا ہے اس کلاس کا وہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفاعت سے مراد سفارش ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نبی اور رسول اور دیگر نیک بندے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش فرمائیں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
قیامت کے دن شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جب تک ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، کسی کو بھی مجال شفاعت نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد تمام انبیاء، اولیاء، صالحہ اور شہداء وغیرہ سب شفاعت کریں گے۔ مقام محمود سے مراد وہ خاص مقام ہے جو اللہ عز و جل بروز قیامت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور کی حمد کریں گے۔ لواء الحمد ایک جھنڈے کا نام ہے جو بروز قیامت اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوگا، سب لوگ اس کے نیچے ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ایک جھنڈا دیا جائے گا جس کا نام لواء الحمد ہے۔ تمام جتنے بھی مخلوق ہوگی، امتی ہوں گے، تمام انبیاء، اولیاء ان پرچم کے نیچے ہوں گے۔ اور آپ ہی کو مقام محمود پر فیض کیا جائے گا جس کے اولین و آخرین تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور حمد بیان کریں گے۔ اب کرتے ہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے ہم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اور جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ، اولاد بلکہ تمام جہاں سے زیادہ نہ ہو، کوئی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، ترجمہ: تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ کا اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت اور کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم آپ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہیں کہ ہماری محبت اس کامل یقین تک ہے کہ ہم دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس سے زیادہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، یہ محبت ہے ہمارے دل میں۔ صرف محبت ہونے کا یہ نہیں، زبان سے دعویٰ نہیں ہوتا، جو آپ کی تعلیمات، جو آپ نے حکم فرمایا ہے، جو شریعت آپ لے کے آئے ہیں، اس پر عمل کرنے سے محبت کا کیا ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ منہ سے صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ آپ کی اولادوں سے، مالوں سے، ماں باپ سے بھی، بہن بھائیوں سے، تمام عزیز و اقارب سے زیادہ آپ بڑھ کر مجھ سے محبت کریں۔ تو ہم تو اپنے بچوں کی فکر، کمائی میں، ان کی رزق میں لگے رہتے ہیں۔ ہم لوگ تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، اور بہت سی اخلاق ہمارے ویسے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے کہ واقعی ہم اس فرمان کے مطابق پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔
ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ و اہل بیت اور تمام متعلقین متوسلین سے محبت کی جائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام دشمنوں سے عداوت و دشمنی ہو، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ ظالم ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نشر کر فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بات جب مانیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کریں گے، محبت کے تقاضوں کو پورا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان پر فرض اعظم بلکہ جان ایمان ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ آپ کی تعظیم و توقیر ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہر وہ شے جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت و تعلق ہو لائق تعظیم اور واجب الاحترام ہے۔ ہم پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق یعنی خلیفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اللہ عز و جل کی اطاعت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اللہ عز و جل نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں میں تصرف کا اختیار دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجی عطا فرما رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی تمام نعمتوں اور عطاؤں کو پوری کائنات میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں پہ شعر ہے کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت کے تقاضوں کے مطابق محبت کرنے کی اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن آپ کی شفاعت نصیب ہو، آپ کی صحیح طریقے سے تعظیم و تکریم اور اطاعت کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس لیکچر کو، جو بھی لیکچر ہو رہے ہیں، دوسروں کو لازمی شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔